سینئر صحافی اور کالم نگار حامد میر نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ عام خیال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ان دونوں ممالک کو قریب لانے کی کوششوں کا آغاز پاکستان اور عراق نے کیا تھا۔ ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے 2016 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے دونوں ممالک کا دورہ کیا تھا، اور اسی سال نواز شریف کو ایک سازش کے تحت سپریم کورٹ سے نااہل کرا دیا گیا تھا اور ان کا مشن ادھورا رہ گیا۔ ان خیالات کا اظہار حامد میر نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو گیا اور امریکہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد امریکہ نے سعودی عرب سمیت کئی مسلم ممالک کو ایران کے خلاف استعمال کیا۔ ہم شیعہ سنی اختلافات کی مکمل ذمہ داری برطانیہ اور امریکہ پر نہیں ڈال سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اور فرقہ واریت کی یہ آگ افغانستان کے راستے سے پاکستان میں بھی داخل ہو گئی۔ کئی دہائیوں تک یہ آگ مسلم دنیا کو ایک خطے سے دوسرے خطے تک جلاتی رہی، اور آخر کار اب ایران اور سعودی عرب میں صلح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 17 جون کو سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود نے تہران کا دورہ کیا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی، جس کے بعد ایرانی صدر کے دورہ سعودی عرب کے امکانات واضح ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ بات درست ہے کہ مارچ 2023 میں ایران اور سعودی عرب نے چین کی ثالثی کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا، لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں ممالک کو قریب لانے کی کوششوں کا آغاز پاکستان اور عراق نے کیا تھا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ 2016 میں سعودی عرب نے ایک شیعہ عالم شیخ نمر کو پھانسی کی سزا سنا دی تو ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ ہو گیا، جس کے بعد سعودی عرب نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے 2016 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے دونوں ممالک کا دورہ کیا۔ 2016 میں نواز شریف کو ایک سازش کے تحت سپریم کورٹ سے نااہل کرایا گیا اور ان کا مشن ادھورا رہ گیا۔ 2019 میں عمران خان نے ان دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، لیکن سعودی عرب نے ان کی زیادہ حوصلہ افزائی نہ کی۔ اس دوران عراق کے وزیر اعظم عادل المہدی نے ایران اور سعودی عرب میں ایک بیک چینل کھولا، جس میں ایرانی فوج کے ایک اعلیٰ افسر جنرل قاسم سلیمانی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ 3 جنوری 2020 کو وہ عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے بغداد پہنچے تو ایک امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بن گئے۔ اس واقعے کے بعد چین نے ایران اور سعودی عرب میں ثالثی شروع کرائی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی صلح دنیا بھر کے مسلمانوں کے علاوہ ان غیر مسلموں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے جو ہر طرف امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 1979 کے بعد ایران اور عراق جنگ میں مغرب کی اسلحہ ساز کمپنیوں نے بہت منافع کمایا، لیکن عراق اور افغانستان میں جنگ کا مغرب کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ لبنان، شام اور یمن میں فرقہ وارانہ لڑائیوں نے جن ہزاروں مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کی بڑی اکثریت کا رخ کدھر تھا؟ مسلم ممالک میں خانہ جنگیوں اور فرقہ وارانہ لڑائیوں کے باعث متاثرین کی بڑی اکثریت نے یورپ اور امریکہ میں پناہ لی، اور اسی لیے مغربی ممالک اپنے امیگریشن قوانین کو سخت بنا کر اپنے ہی شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں صلح کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ان دونوں ممالک کی صلح سے یمن، شام، لبنان، عراق اور بحرین سمیت دیگر ممالک میں فرقہ وارانہ کشیدگی ختم ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان میں فرقہ واریت کم ہوگی۔ پاکستان اور ایران کا ایک دوسرے کے ساتھ 900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے۔ پاکستان کو ایک طرف ایران اور افغانستان کی غلط فہمیاں دور کرانے کی ضرورت ہے، دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کو ترکی کو بھی قریب لانا چاہیے۔ مسلم ممالک میں استحکام سے صرف فرقہ واریت نہیں بلکہ انتہا پسندی بھی کم ہوگی۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دہشت گردی کو دہشت گردی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، دہشت گردی کو امن اور انصاف سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یورپ اور امریکہ کو ایران اور سعودی عرب میں صلح کا نہ صرف خیر مقدم کرنا چاہیے بلکہ اس صلح کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।